نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ اور یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ سیدھا راستہ تو وہی راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا، اور آپ کے پاس جو علم آ گیا اس کے بعد بھی اگر آپ ان کے خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں تو اللہ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی مددگار، نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ جن لوگوں کے پاس کتاب آئی اور انہوں نے اس کتاب کی تلاوت اس طرح کی جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق تھا تو وہ پھر ایمان لے آئیں گے، اور جن لوگوں نے اس کا انکار کر دیا پھر وہ تو خسارے اور نقصان کے اندر ہی رہیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 سے آیت نمبر 121 تک تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر چاہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بات کہی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے تمام امت کو یہ بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ قرآن صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کے واسطے سے دنیا تک، بلکہ قیامت تک جتنے انسان دنیا کے اندر آئیں گے ان تمام لوگوں کے لیے اس کتاب کو ہدایت والی بنا کر اتارا گیا ہے۔ اور یہ آیت جو ہے بڑی زبردست ہے اور بالکل جو ہے آج کے ماحول سے اس کی بالکل مناسبت بھی ہے، کیونکہ پہلے سے یہود اور نصارہ کا تذکرہ چل رہا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو یوں کہا جا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ ان کو کتنے بھی معجزے دکھا دو، قرآن کی آیت پڑھ کر بتا دو، جنت کے واقعات ان کے سامنے لا کر رکھ دو اور جہنم کے واقعات ان کے سامنے رکھ دو، اور آپ ان کے سامنے چاہے معراج کا واقعہ بھی رکھ دو، لیکن یہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ ہاں راضی ہوں گے یہ لوگ، لیکن کب؟ جب آپ ان کے مذہب کی اتباع کر لیں۔ کب راضی ہوں گے؟ یہ اس وقت راضی ہوں گے جب آپ ان کے مذہب کی اتباع کر لیں، اور یہ ہونے والا نہیں ہے، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس آیت کے اندر تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ یہود اور نصارہ اور یہ کفار مشرکین اگر تمہاری بات نہیں مانتے ہیں تو آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریے گا، آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریے گا، کیونکہ یہ آپ کی بات ماننے والے ہیں ہی نہیں، آپ سے راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ آپ کا اتباع نہیں کرنا چاہتے۔ جو آدمی اتباع کرنا چاہتا ہوں تو پہلی مرتبہ میں اتباع کر لیتا، اس کو کوئی معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو جو ہے کوئی آسمان سے وحی دکھائی دیتی، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے گزشتہ بتایا گیا تھا کہ حضرت ابوبکر ایمان لے آئے، حضرت عمر ایمان لے آئے، اور حضرت عثمان، حضرت علی اور بہت سارے صحابہ، ان صحابہ کو ایمان لانے کے اندر اللہ کے نبی نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ اخلاق کے ذریعے سے آپ کی تعلیمات کو سن کر وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ اور کفار مشرکین اور یہود و نصارہ کیا کہتے تھے؟ ہم کو یہ معجزہ دکھا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم کو یہ معجزہ دکھا دو تو ایمان لے آئیں گے۔ اور جب معجزہ دیکھ لیتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ بولے تو جادوگر ہے۔ کیا کہتے تھے؟ یہ تو جادوگر ہیں۔
تو جن کو ایمان نہیں لانا ہوتا ہے ان کے سامنے 1000 معجزے بھی رکھ دو لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تو اس آیت میں تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور دوسرا اس آیت کی مناسبت آج کے ماحول سے کیسے ہے۔ پوری دنیا کے اندر اور خاص کر ہمارے ملک کے اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کسی بھی طرح سے ایمان سے نکال کر کفر کی طرف جو ہے دھکیل دیا جائے، اور ماحول بنایا جا رہا ہے، اور اسی پر وہ راضی ہیں۔ ہم سے خوش اس وقت ہوں گے جب ہم اپنے مذہب کو چھوڑ دیں، اسلام کو چھوڑ دیں، کلمے کو چھوڑ دیں، ایمان کو چھوڑ دیں اور غیروں کا طریقہ اختیار کر لیں۔ دیکھو پھر ان کا نام جو ہے پوری دنیا کے اندر کیسے عام ہوتا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے، اللہ نہ کرے ایسا، میں تھوڑی دیر کے لیے اپنا مسلمان ہونا چھوڑ دوں اور اپنا ایمان والا ہونا چھوڑ دوں اور یہ بتا دوں کہ میں مسلمان سے اور اسلام سے اور ایمان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات اتنی عام ہو جائے گی، اتنی عام ہو جائے گی کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک تک یہ بات پھیل جائے گی کہ ایک مسلمان نے ایمان کو چھوڑ دیا، ایک مسلمان نے ایمان کو چھوڑ دیا، اور یہ راضی ہو رہے ہیں، سامنے والے کفار راضی ہو رہے ہیں، کافر راضی ہو رہے ہیں، مشرک راضی ہو رہے ہیں۔ یہ ہم سے خوش نہیں ہیں، اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک ہم اپنے اسلام کو چھوڑ نہیں دیتے ہیں اور کفر کا اور شرک کا مذہب اختیار نہیں کر لیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہی تھا۔ یہودی یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی اور آپ کے ماننے والے یہودی ہو جاوے، عیسائی یہ چاہتے تھے کہ آپ اور آپ کے ماننے والے عیسائی ہو جاوے، یہ کوشش بھی کرتے تھے اس طرح کرنے، کبھی کبھی یہ لایا، کبھی وہ لائیں، کبھی وہ باتیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانا، لیکن اخیر تک جو ہے یہ ایسا ممکن نہیں ہوا کہ کوئی ایک صحابی جو ہے نصارہ اور یہودی کے اندر داخل ہو گیا۔ تو یہ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، کب تک؟ جب تک آپ ان کے مذہب کی اتباع نہ کر لیں۔ اگر ہم کو کوئی کہتا بھی ہے کہ تم اپنے مذہب کو چھوڑ دو، اپنے ایمان کو چھوڑ دو اور فلانا نعرہ لگاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کا علاج بھی بتا دیا کہ اس کو کیا جواب دینا ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اور کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ اور سیدھا راستہ تو وہی ہے جو اللہ نے مجھے بتلایا ہے، یعنی اسلام کا راستہ، کہ میں اسلام پر عمل کرنے والا ہوں، میں ایمان پر عمل کرنے والا ہوں، میں قرآن کو ماننے والا ہوں، اللہ کو اور اللہ کے نبی کو ماننے والا ہوں۔ میں کوئی جو ہے اتنی آسانی کے ساتھ ایمان کو چھوڑ نہیں دوں گا، اتنی آسانی کے ساتھ اسلام کو چھوڑ نہیں دوں گا، کیونکہ یہ اسلام ایک ایسا زبردست مذہب ہے کہ پوری دنیا کے اندر ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو ہم کو دنیا اور آخرت کے اندر نجات دے دے، کوئی ایسا مذہب نہیں ہے پوری دنیا کے اندر، صرف ہمارے یہاں نہیں، پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب ہے ہی نہیں جو آدمی کو دنیا اور آخرت کے اندر نجات دے دے۔ یہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو ہم کو نجات دے سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ دوسری جگہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو اسلام ہی مذہب چلے گا، اس کے علاوہ کوئی اور مذہب اختیار کر کے لے آئے ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تم ہزاروں نیک اعمال کر لو دوسرے مذہب میں جا کر، لیکن قبول نہیں ہوں گے جب تک تم اسلام مذہب اختیار نہ کر لو۔ تو اسلام ہمارا مذہب ہے، تو اس کو کہہ دو کہ ہمارا سیدھا راستہ تو وہی ہے جو اللہ نے ہمیں بتلایا، یعنی اسلام اور قرآن والا اور نبی والا راستہ۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ کے نبی کو یہ بات کہی جا رہی ہے، کتنی زبردست بات یہ ہے، اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کر لی، یعنی یہود، یہ نصارہ، یہ کفار، یہ مشرکین، اگر آپ جو ہے ان کی باتوں میں آ گئے اور آپ کے پاس علم آیا ہے، وحی آئی ہے، قرآن اتارا گیا ہے آپ کے پاس، اس کے بعد بھی اگر آپ نے ان لوگوں کی باتوں پر عمل شروع کر دیا تو اللہ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا نہ آپ کا کوئی مددگار ہوگا۔ ہم چھوڑ دیں اسلام کو تھوڑی دیر کے لیے اور جو ہے جیسا کفار کہتے ہیں، جیسا کافر کہتے ہیں، جیسا غیر کہتا ہے اس کی بات پر ماننے پر آ جائے اور اسلام کو چھوڑ دیں تو اللہ ہماری کبھی بھی مدد نہیں کرے گا۔ اس آیت کے ذریعے سے مفسرین نے یہ سمجھایا ہے کہ آج کل جو ایمان والے اور مسلمان اپنے اسلام دھرم کو چھوڑ دیتے ہیں
اور مرتد ہو جاتے ہیں اور غیر مذہب اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات برداشت نہیں ہے۔ اور اتنی خطرناک بات ہے، اتنا نیچے گرا ہوا یہ عمل ہے۔ آج جو ہمارے ماحول کے اندر ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے یہ باتیں ہیں، ہم نے خود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، اور آئے دن یہ واقعات بن رہے ہیں کہ آج ایک مسلم لڑکی فلاں غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، کل یہ واقعہ بنے گا کہ آج ایک مسلم لڑکی فلاں غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، اسلام کو چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا ناپسند ہے کہ اگر جہاں اسلامی حکومت ہوتی ہے اس اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی آدمی مسلمان ہونے کے بعد واپس جو ہے کافر ہو جائے اور دوسرے مذہب میں چلا جائے تو اس کی جو ہے سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ پورے جو ہے شہر کے سامنے کھڑا کر کے اس کو ختم کر دیا جائے، اور آخرت کے اندر اس کی سزا یہ ہوگی کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے جیل خانے کے اندر ان کو ڈال دیا جائے۔ یہ سزا ہے اس کی، جہاں اسلامی حکومت ہوتی ہے وہاں یہ سزا ہے۔ اتنا گھرا ہوا یہ عمل ہے۔ اور دوسرا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اور دیکھو یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو کہہ رہے اللہ کہ اگر تم نے اسلام چھوڑ دیا اور یہود اور مشرکین کی باتوں پر آ گئے تو تمہاری بھی اللہ مدد نہیں کریں گے، تمہارا اللہ دوست نہیں رہے گا۔ اور حالانکہ اللہ کے نبی یہ کرنے والے تھے ہی نہیں، لیکن اللہ کے نبی کے ذریعے سے ان کے ماننے والوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ کیسا قرآن ہے اللہ کا، کیسی کتاب ہے اللہ کی کہ 1400 سال پہلے اتری ہے، لیکن آج بھی آیت ہمیں آج بھی سمجھ میں آ رہی ہے اور آج کے ماحول سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور جس نے اسلام چھوڑ دیا، ایمان چھوڑ دیا، اس کی زندگی جا کر دیکھو کہ کیسی ہو رہی ہے۔ ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے، ناگواری کے سوا کچھ نہیں ہے، حالات پر حالات چلے آ رہے ہیں۔ دنیا جو ہے تکلیفوں کا گھر ضرور ہے، ایمان والوں کے اوپر بھی حالات آتے ہیں، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے، اس کو آزمانے کے لیے۔ لیکن جس نے اسلام کو چھوڑ دیا، مسلمان ہونے کے بعد اس کے اوپر پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مصیبتوں کو ڈالتے ہیں، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ اس کا دوست بھی نہیں ہے، اللہ اس کا مددگار بھی نہیں ہے، کبھی اللہ اس کی مدد نہیں کریں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ اب یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ ہے، ان یہودی اور ان نصارہ کا تذکرہ ہے کہ جو ایمان میں داخل ہو گئے، اللہ کے نبی کو نبی مان لیا اور قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیا۔ کیا فرماتے اللہ کہ جو لوگ کتاب جن کے پاس آئی اور انہوں نے اس کتاب کی تلاوت کی جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق تھا۔ اس یہاں پر جو کتاب کا تذکرہ ہے، وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، یہ ان لوگوں کے پاس کتاب آئی، یہ ان لوگ سے مراد مفسرین نے اس کے دو مطلب نکالے ہیں۔ ایک تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ان سے نقل کی گئی ہے کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک حبشہ سے جو ہے واپس ہجرت کر کے چلے آئے تھے، یعنی ہجرت ملک حبشہ کی طرف کی تھی، لیکن واپس جب وہ مدینہ یا مکہ واپس آئے تو ان کے ساتھ 40 آدمی آئے تھے۔ 40 آدمی وہ سارے کے سارے ایمان میں داخل ہو گئے تھے۔ ان 40 آدمیوں کے اندر 32 آدمی خود حبشہ کے تھے جو نصرانی تھے، جو کیا تھے؟ نصرانی تھے پہلے، لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے، اور باقی جو 8 تھے وہ ملک شام سے آئے تھے، یعنی یہودی تھے۔ اس آیت پر جو ہے اس واقعے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا کہ جن کے پاس کتاب آ گئی اور انہوں نے اس کتاب کی تلاوت کی جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق تھا، اولئک یؤمنون بہ، وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ یعنی کتاب سے مراد تو یا تو قرآن کریم ہے یا پھر کتاب سے مراد جو ہے تورات اور انجیل ہے۔ یعنی جن لوگوں کے پاس یہ کتاب آ گئی اور انہوں نے اس کتاب کی تلاوت کی جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق تھا، تو یہ کون سا حق مراد ہے؟ یعنی تعصب کی جو ہے تعصب کا چشمہ نکال کر انہوں نے تلاوت کی۔ ان کے دل کے اندر، ان کے دماغ کے اندر کوئی تھنکنگ نہیں تھی، بالکل خالی ذہن ہو کر انہوں نے اللہ کی کتاب کو سمجھ کر کتاب پڑھا، تو پھر وہ ایمان میں داخل ہو گئے کہ یہ کتاب تو بالکل ایسی ہی کتاب ہے جیسے کہ انجیل ہے، جیسے کہ تورات ہے۔
اس کتاب کے بارے میں ساری وہی باتیں لکھی ہیں جیسا انجیل میں لکھی ہے، جیسے تورات میں لکھی ہیں، اس کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہے، تو پھر وہ ایمان میں کیا ہو گئے؟ داخل ہو گئے۔ اور دوسرا جو ہے اس آیت سے مراد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں وہ پہلے کافر تھے، مشرک تھے، لیکن ان کے پاس جب یہ قرآن کریم آئی اور یہ قرآن کریم کتاب آئے تو پھر انہوں نے جو ہے اس کی تلاوت کی، اس کو پڑھنے کی کوشش کی، تو پھر وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ ہم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ معلوم ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ان کے بہنوئی کا واقعہ پیش آیا کہ ان کی بہن بھی جو ہے اللہ کے نبی کو ماننے والی بن گئی، ایمان میں داخل ہو گئی اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، بہن اندر سے آئی کہ کون؟ کہ بھائی ہے۔ بولے کیا پڑھ رہی تھی تم؟ بولے میں تو کچھ نہیں پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے جو ہے وہ جو لکھا ہوا جو سورہ طٰہٰ جو لکھی ہوئی تھی شروع کی آیت، انہوں نے اس کو چھپا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا اور کہا کہ میں تو یہ پڑھ رہی تھی کہ تو نے جو ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر محمد کے دین پر جو ہے محمد کے دین کا اتباع کر لیا ہے اور ایمان میں داخل ہو گئی ہے، بتا کیا پڑھ رہی تھی مجھے؟ تو بہن نے انکار کر دیا کہ تم ناپاک ہو، مشرک ہو، جب تک تم پاک نہیں ہوتے تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر کے آئے، سورہ طٰہٰ پڑھی، ابھی تو چند آیت پڑھی تھی، فوراً اپنا چہرہ بدل دیا اور فوراً چلے گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، تلوار ابھی ان کے ہاتھ کے اندر ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر ٹھہرتے تھے وہاں پر آواز لگائی، حضرت حمزہ آپ کے چچا اور دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جانے لگے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر برے ارادے سے آئے ہیں تو انہی کی تلوار سے ان کو ختم کر دیں گے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ایمان کی چنگاری جل چکی تھی اس قرآن کی برکت کے ذریعے سے، اور فوراً آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گلے لگ گئے اور کہا کہ یا نبی اللہ میں آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ قرآن ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جن کے پاس یہ کتاب آئی اور انہوں نے اس کی تلاوت کی جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق تھا، یعنی اللہ کی کتاب سمجھ کر تلاوت کی، اولئک یؤمنون بہ، وہ ایمان میں داخل ہو گئے، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جنہوں نے انکار کر دیا، جنہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے نقصان کے اندر چلے گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے میں چلے گئے۔ اور آج بھی بہت سارے یہودی نہیں، یہودی تو چلو تعصب کی نگاہ سے اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اس لیے اللہ ان کو ایمان کی توفیق نہیں دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بہت سارے یہودی بھی ایمان لائے لیکن بہت کم تھے وہ، اور آج اس زمانے کے اندر بہت سارے عیسائی ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ مفسرین نے کتابوں میں لکھا ہے، اور خاص طور پر حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ امریکہ اور یورپ کے اندر جتنے بھی اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے کرسچن ہیں، وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ کرسچن ہیں۔ وہ اس کتاب کو بالکل کھلے ذہن کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو اللہ فرماتے اولئک یؤمنون بہ، اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، ایمان میں داخل کر دیتا ہے۔ ابھی اسی سال کا واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے کرسچن جو ہے عبادت گزار آدمی اپنی جو ہے چرچ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور رات کو اس کو کچھ خواب آیا اور صبح میں آ کر جو ہے اس نے چرچ کے اندر ہی اس نے خود نے بھی کلمہ پڑھا اور اس کے ماننے والے سارے لوگوں کو اس نے ہزاروں آدمیوں کو کلمہ پڑھایا، اور اسی سال اس سال اس نے حج بھی کیا۔ تو جو نصارہ، جو عیسائی، جو کرسچن جو کتاب کو کھلی ذہن کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے دیتا ہے، وہاں ان کو جو ایمان کی کوئی دعوت نہیں دیتا، بلکہ یہ قرآن ہی خود ان کو دعوت دے کر ان کو اسلام میں داخل کر دیتا ہے۔ تو وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو انکار کر دے گا اور نہیں مانے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو نقصان کے اندر ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ واپس بنی اسرائیل کا اخیر میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ اے بنی اسرائیل کہ میں نے میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور میں نے تم کو تمام عالم کے اوپر فضیلت دی۔ اب یہاں پر جو ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ ختم ہو رہا ہے، پورا ہو رہا ہے،
کہ گویا یوں سمجھو کہ شروع آیت سے لے کر آیت نمبر جو ہے 23 تک بنی اسرائیل کا تذکرہ چلا، اور ان 123 آیتوں کے اندر 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اے بنی اسرائیل کہہ کر خطاب کیا ہے، 3 مرتبہ۔ اب جہاں سے یہ چلا تھا یہ بنی اسرائیل، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہی آیت اتاری تھی۔ پہلی مرتبہ جب آیت آئی تو یہی آیت جو ہے پہلی مرتبہ آئی تھی کہ اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور تمام عالم کے اوپر ہم نے تم کو فضیلت دی ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر آیت کے اندر ان کو ساری نعمتوں کو یاد دلا دیا ہے، اور بیچ میں جو ہے ان کی نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا کہ ہم نے تم کو کتاب تورات بھی عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام بھی عطا فرمائے، من اور سلوہ بھی عطا فرمایا، کیسی کیسی نعمتیں، اور آسمان سے تمہارے لیے دسترخوان بھی اتارا، کتنی ساری نعمتیں، اور دریا کے اندر تمہارے لیے راستے بھی بنا دیے، اور کھلی جگہ کے اندر ایک پتھر کے اندر سے تمہارے لیے 12 چشموں کو نکال دیا، تم نے جو مانگا ہم نے دیا ہے۔ اتنی ساری نعمتوں کو جو ہے ہم نے جو ہے تمہارے اوپر اتارا، لیکن پھر بھی تم سیدھے راستے پر نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کو یاد دلایا۔ پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب پہلی مرتبہ نصیحت کی تھی، واپس وہی نصیحت اللہ کر رہے ہیں کہ ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے کہ نعمتوں کو یاد کرو۔ جب آدمی اپنی گزشتہ نعمتوں کو یاد کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ دیا، 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 میں اللہ کی فرما برداری کتنی کر رہا ہوں، تو ان کو واپس یاد دلا رہے ہیں، اور آگے کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے یعنی قیامت کے دن سے کہ جس دن کوئی آدمی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی آدمی کسی کے کام نہیں آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور وہاں پر اس کا مال بھی قبول نہیں کیا جائے گا، معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا کہ میں اللہ میاں کو جو ہے کچھ رقم دے کر اپنے آپ کو چھڑا لوں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور اس کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی کہ کوئی میرے بارے میں اللہ کے سامنے کہہ دے کہ اللہ میاں اس کو چھوڑ دو، وہاں پر کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اور قرآن کے اندر ہے کہ ایک تو نبی اور رسول اور ایمان والوں کے اندر نیک لوگ، ان دونوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش قبول کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کو یاد بھی دلایا اور قیامت کے دن سے ڈرایا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے ہمیں اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی جب اپنی نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کو اپنی اللہ کی فرما برداری سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے کتنی ساری مجھے نعمتیں دے رکھی ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ کی فرما برداری کتنی کرتا ہوں، اللہ کی اطاعت کتنی کرتا ہوں۔ آدمی کو جو ہے بالکل اس کے سامنے جو ہے امتحان کی طرح جو ہے بالکل سامنے آ جائے گا کہ میں اللہ کی اطاعت زیادہ کرتا ہوں یا اللہ کی نافرمانی زیادہ کرتا ہوں، کیونکہ قیامت کے دن ہمارے سگا باپ، سگا بھائی، سگی بہن، ہمارا سگا بیٹا بھی ہمیں کام نہیں دے گا۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی اپنے بھائی سے، باپ اپنے بیٹے سے، ماں اپنے بیٹے سے، شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی بھاگ جائیں گے کہ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ تو عزیز و بزرگ کو دنیا کے اندر موقع اللہ نے نیکی کا دیا ہے کہ آدمی نیکی کر لے، جب جتنی چاہے نیکی کر لے۔ یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا سلسلہ ختم کیا، تذکرہ ختم کیا، اب آگے جو ہے بنی اسماعیل کا تذکرہ اللہ شروع کریں گے، جس کو آئندہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق